مولانا ممتاز احمد کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، بچیاں ہیں، بچہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کریں۔ ہم تو روز دعا کرتے ہیں دعوت والوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، دین والوں کے لیے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اس کا آج کل تو بڑا آسان آپریشن ہے، مشکل نہیں رہی بات، پہلے مشکل ہوتا تھا۔ آپ آپریشن بھی کرائیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ دم جب آدمی کوئی واجب چھوڑتا ہے تو واجب ہوتا ہے۔ طواف کے دوران اگر نماز کھڑی ہو جائے نماز پڑھیں، لیکن 3 چکر سے زیادہ کر چکے ہیں پھر تو جہاں سے چھوڑا ہے وہی سے کریں۔ اگر ایک آدھا چکر تھا پھر ابتدا سے دوبارہ کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہوٹل سے غسل کیا، احرام کی چادریں باندھی، مسجد عائشہ گیا، وہاں وضو کر کے عمرے کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ نے عمرے کی نیت کی، نفل بھی پڑھے، حرم کی طرف آتے ہوئے نیند کے جھٹکے لگے، پھر حرم آ کے دوبارہ وضو کیا، ٹھیک کیا، اچھا کیا آپ نے، صحیح ہے آپ کا کام۔ اگر عمرے کا ہم طواف میں ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی تو بالکل اب دونوں کندھوں کو ڈھانک لیں گے، وہ تو صرف طواف میں ننگا کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ نماز میں بھی ننگا کرو۔ سعی کے دوران جب جائیں تو استلام کر کے جائیں، بعد میں تو کوئی استلام نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ یہ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ چکوال کے جو بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کے ادارے کے جو سرپرست ہیں مفتی جمیل الرحمان صاحب، ان کے دل کا آپریشن ہوا، اللہ کامیاب کرے اور شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کا آغاز جو ہے حجر اسود سے کرنا ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا۔ طواف میں جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھیں، افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رکن یمانی، حتیم، حجر اسود جانا لازم ہے، کوئی جانے کی ضرورت نہیں، طواف کے دوران موقع ملے ہاتھ لگا ورنہ نہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑی کو چھوڑنا، کوئی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا اونچا چڑھ سکتے ہو چلے جاؤ۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، وہ ایک مستحب عمل ہے، پڑھی نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ عمرے کے بعد حلق فوراً کرنا چاہیے، اگر ہوٹل وغیرہ پہنچ کے کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ حلق کے وقت اوپر والی چادر اتار لیں، کوئی حرج نہیں۔ بال عمرے کی وجہ سر پر بال نہ ہوں کہ حلق ہوں یا نہ ہوں، سر پہ اس طرح پھروائیں۔ چپل گم ہو جائے تو باہر صفائی میں جو پھینک دیتے ہیں اٹھا لیں، لیکن بہتر ہے اپنے خریدیں۔ پاکستانیوں کے لیے جو حنفی ہیں وہ آمین بالجہر زور سے نہ کریں، آہستہ کہیں، چونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آہستہ مانگو۔ اسی طرح رفع یدین کی جو روایات ہیں ان کے رد کے اندر جو روایات ہیں وہ زیادہ قوی ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ جنازے میں 1 سلام پھیرتے، 1 بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہیں۔ اور یہاں پر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ دوران طواف حیض آ جائے بالکل چھوڑ دے، جا کے بیٹھ جائے، جب پاک ہو دوبارہ شروع کرے۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ بہرحال جس نے بھی کہا ہے اللہ جن کے بھی دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان سب کو کامیاب کرے، اور جو بھی ان میں بچے دین پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے۔
اگر غسل کے ساتھ وضو کی نیت بھی کر لیجیے، صرف نیت نہیں، پہلے وضو کرو، ہاتھ دھوئیں، منہ میں کلی کریں، ناک میں پانی دیں، پھر بدن پہ وضو، تو غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ اگر غسل کرتے ہوئے آدمی کا اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ عورت دستانے اور موزے پہن سکتی ہے، عمرے وہاں پہن سکتی ہے۔ میقات میں نفل پڑھ سکتے ہیں، خاص عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ حدود حرم میں جتنی مسجدیں ہیں سب میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ اگر انڈیا سے ہم احرام باندھ کے آئے، مکہ پہنچ کے ہوٹل میں غسل کر دیا، لیکن غسل خوشبو والے صابن سے کیا ہے تو دم پڑ گئی، ایسے پانی بہایا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہن شیعہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، 3 وتر پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، پھر تیسری رکعت میں اٹھیں، درمیان میں سلام نہ کریں حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ جو ہیں 2 رکعت پڑھ کے سلام کر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ اصل میں وہ بھی 3 پڑھتے ہیں، صرف وہ ملاتے نہیں، ہم ملاتے ہیں۔ جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ ان سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ ایک عورت ہے کہ اس کو جنات نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیلی فون جو ہے نا اس میں سورۃ البقرہ فیڈ کرے اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، تھوڑا تھوڑا۔ پہلے وہ تنگ کریں گے، نہیں سننے دیں گے، لیکن کوشش کرو۔ اگر وہ بالکل نہ سننے دیں تو ساتھ والے لوگ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، اللہ پاک بیٹا بھی دیں گے اور اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ بیٹیاں بھی نعمت ہیں، بیٹے بھی نعمت ہیں، سب اس کی رحمت ہے۔ قاری عبدالرشید صاحب جھنگ میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا تو میں نے اسطرہ پھروایا، پھر دوبارہ کیا تو کینچی سے بال کٹوائے۔ کون سے بال تھے جو تم نے کینچی سے کٹوائے؟ اسطرہ پھروا چکے تھے آپ، اس لیے دم پڑ گئی۔ اسطرہ بھی پھرواؤ اور دم بھی دو، یہ عجیب بات ہے۔ پہلے اسطرہ پھروایا پھر کینچی سے کٹوائے، یا تو پہلے کینچی سے کٹواتے بعد میں اسطرہ پھرواتے تھے، وہ بات معقول بھی تھی۔ اگر عورت کی دبر سے ہوا خارج ہو جائے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک عورت حافظ قرآن ہے، وہ عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ ہاں پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایک حافظہ عورت ہے، وہ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے زور سے قرآن پڑھے تاکہ جو سامع ہے وہ سن سکے، وہ بھی جائز ہے، لیکن اکیلے ہو، اس کی آواز اور کوئی نہ سنے۔